الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی توفیق سے شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا. اور اسی کے بعد ہے وہ مہینہ جس کا انتظار اہل ایمان کو بہت ہی پہلے سے ہوتا ہے. اس کے لیے تیاریاں، کوششیں اور کہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کو اس سال اگر یہ ہمیں مہینہ میسر ہے تو کس طرح راضی کریں، منائیں، اللہ کے سامنے گر گرانا، عاجزیاں کرنا. یہ تیاری، یہ سوچ، یہ فکر ہر دل میں ہونی چاہیے. اس سے پہلے کا یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کے تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض ہی کر دیے، لیکن اس سے پہلے آنے والا یہ مہینہ شعبان کا، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے سب سے زیادہ، یعنی 11 مہینوں میں جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں رکھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے بڑھ کر
کسی اور مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس مہینے کے اکثر حصے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار پوچھا گیا، پوچھنے والے سیدنا اسامہ بن زید ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں کہ عام دنوں اور مہینوں میں ہم آپ کو اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ بین رجب و رمضان۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ جو ہے یعنی شعبان، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تک لے جایا جائے تو وہ روزے والا عمل ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ علت اور سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کا۔ نمبر 1، ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں اللہ کے حضور، رب العالمین کے حضور لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لے جائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور اٹھا کر لے جایا جائے تو وہ روزے والا عمل ہو کہ میں روزے سے ہوں، اللہ کو یہ بتایا جائے، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو یہ بتایا جائے میرے بارے میں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ دو جملے ہیں، ان دو جملوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلا جملہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، بات شعبان، رمضان یا کسی اور مہینے کی نہیں، ذاتی حیثیت نہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس فکر کو اپنے دل و دماغ میں اجاگر کرنا ہے، زندہ کرنا ہے اس فکر کو کہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس کی تیاری کہ اللہ کے حضور اعمال پیش ہوں تو کیسے ہوں؟ یہ تصور سب سے پہلے کہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں۔ یہ ہر کام کرنے والا مزدور، ملازم، جب اس کے سامنے یہ تصور ہوتا ہے کہ میرے اس کام کو پھر فلاں صاحب کے پیش کیا جائے گا، انہوں نے چیک کرنا ہے، تو کام میں کیسی صفائی آ جاتی ہے۔ اور کام کو پیش کرتے وقت خوف بھی ہوتا ہے، بھلے کام کر لیا ہے کہ کوئی غلطیاں نہ نکل آئے، جو جان بوجھ کے نہیں، ہو سکتا ہے پھر بھی غلطیاں ہو جائیں۔ بہت ہی کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل
بالکل مطمئن اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کام اتنا صاف ستھرا ہے کہ سوائے شاباشی کے اور کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، یہ تیاری مکمل ہوتی ہے، تیاری مکمل ہے۔ تو ترفع فیہ الاعمال، اس تصور کو نبی علیہ السلام نے ہمارے دل و دماغ میں کس طرح بٹھانے کی کوشش کی، اس حوالے سے دو حدیثیں اور قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، راوی سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دو لوگ آپ کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے آ کر شکایت کی غربت کی، فقر و فاقہ کی، وشقا الآخر قطع السبیل، اور دوسرے نے شکوہ کیا بد امنی کا، رہ زنی کا، ڈکیتیوں کا، چوریوں کا، قافلے لٹ جاتے ہیں، آمد و رفت صحیح نہیں ہو پاتی کیونکہ ڈاکو لٹیرے مال بھی لوٹ لیتے ہیں، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دو شکوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عدی فرماتے ہیں میرے سامنے دو مختلف لوگوں نے رکھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَلَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ فَتَخْرُجُ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيفٍ۔ جہاں تک بد امنی کی بات ہے تو وہ دن تو بہت ہی کم رہ گئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ قافلے مکہ کی طرف آئیں گے بغیر کسی خوف کے، بغیر سیکورٹی کے، پر امن طریقے سے یہاں ان کی آمد و رفت ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، سیدنا عدی کو دیکھا، سیدنا عدی کی طرف آپ نے دیکھا، فرمایا حل رأیت الحیرہ عدی، تو نے ہیرا مقام دیکھا ہے، ہیرا شہر دیکھا ہے؟ سیدنا عدی فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر دیکھا نہیں، ولیکن انبئت عنہا، سنا ہے کہ ہیرا شہر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی ان طالت بک حیات لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرہ الى مکہ تطوف بالکعبہ لا تخاف الا اللہ۔ عدی اگر اللہ نے آپ کو لمبی عمر دی تو ضرور دیکھے گا کہ ہیرا شہر سے ایک خاتون اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی، لا تخاف الا اللہ، اس پورے سفر میں اللہ کے خوف کے علاوہ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ایسا امن ہو جائے گا۔ تو عدی فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا این دعار طی الذین سعروا البلاد، قبیلہ طی کے ڈاکو کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے بدامنی کی، یہ کہاں جائیں گے اتنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔
دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جہاں تک بات ہے فقر و فاقے کی، غربت کی، اے عدی ان طالت بک حیا، اگر اللہ نے آپ کو عمر دی تو دیکھنا لتفتحن کنوز کسریٰ، وہ وقت دور نہیں ہے کسریٰ کے خزانے مسلمان ہی فتح کر کے لے آئیں گے مال غنیمت کے طور پر۔ تو اس پر بھی بڑا تعجب ہوا، پوچھا کسریٰ بن ہرمز، یہ فارس کا بادشاہ کسریٰ بن ہرمز، اتنی بڑی طاقت؟ آپ نے فرمایا جی ہاں کسریٰ بن ہرمز۔ اور اے عدی ایک وقت آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ دیکھنا کہ جب تک وہ وقت نہ آئے کہ ایک شخص تم میں سے کوئی شخص مٹھی بھر سونا یا چاندی ہاتھ میں لے کے نکلے گا کہ کوئی مستحق ملے، میں یہ بطور صدقہ کے اسے دے کر آ جاؤں، یطلب من یقبلہ لا یجد من یقبلہ، وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مستحق ملے جو لے لے، لیکن اسے کوئی مستحق نہیں ملے گا جو اس کے صدقے کو قبول کر لے۔ یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے کے بعد فرمایا، لیکن سوچنے کی بات یہ نہیں ہے، یہ تو ہونے والا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ فکر اس کی کرنی ہے، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجَمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ براہ راست جب اللہ پوچھ رہا ہوگا الم اوتک مالا، بتا تجھے میں نے مال دیا تھا یا نہیں؟ قال بلا، کہے گا ہاں اللہ دیا، اللہ تو نے دیا تھا۔ الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے نبی بھیجے تھے یا نہیں بھیجے تھے؟ تعلیم دینے کے لیے انبیاء اور رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ قال بلا، کہے گا ہاں اللہ۔ خوف اور گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ فینظر الی یمینہ لا یری الا النار، مارے خوف کے جب یوں منہ پھیرے گا تو دہتی آگ دیکھے گا، جلدی سے یوں اس طرف منہ بائیں جانے پھیرے گا تو فلا یری الا النار، ادھر بھی دہتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ اور اس کی توضیح دوسری حدیث میں ہے کہ وہ کیا ہوگا، الی ما قدم، فینظر الی ما قدم، وہ اعمال بد، نافرمانیاں جو اس نے کی ہوں گی وہی نظر آئیں گی، اور وہی آگ کے شعلے بن کر اس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ ادھر بھی دیکھے گا تو وہی اس کے گناہ ہوں گے جو آگ کے شعلے بن کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فکر کرو تو اس کی کرو، فرمایا کہ آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ منظر کشی کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، آدھی فرماتے میں نے سنا، پھر آپ فرما رہے تھے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بکلمۃ طیبۃ، اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، بھلے تمہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، آدھی کھجور ہے تو وہی دے کر اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نہیں ہے تو لوگوں کو اچھی بات بتایا کرو، اور اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، لوگوں کو اچھی بات بتا کر وہ سبب بتائے تو اہم ترین کہ اس آگ سے بچنے کا ایک بہترین سبب صدقہ و خیرات ہے، اس آگ سے بچنے کا ایک بہترین سبب
اور ذریعہ جو ہے وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا ہے۔ یہ دو بہترین سبب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ ذرائع ہیں کہ اس آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو رہا ہے، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان کا جواب یہ تو ہونے والا ہے، اس کی پریشانی نہیں رکھو دل و دماغ میں، جس ترتیب سے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملنے والا ہے، فکر اس بات کی کرو تم، یہ دنیا تمہیں مل جائے گی۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا ہے اجمال کے ساتھ، جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کی شگونیاں بدشگونیاں ہم نے اس کی گردن میں باندھ دی ہیں، لٹکا دی اس کی گردن میں، خیر شر، تھوڑی دولت زیادہ دولت، شہرت یا عدم شہرت، عہدہ اقتدار یا اقتدار کا نہ ہونا، یہ جو ہم نے لکھ دیا ہے وہ انہیں مل کے رہے گا، کوئی نہیں چھین سکتا ان سے، جو ان کے نصیب کا لکھا ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جس شر کا آنا رب نے لکھ دیا ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا اس سے۔ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، فکر کس کی کرنی چاہیے، سوچ اور تیاری کس کی ہو، کہا اس کی کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، تیاری اس دن کی ہونی چاہیے کہ جس دن ہم ایک کتاب لائیں گے جسے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں گے، تیاری تو اس کی ہونی چاہیے، اس وقت کی، اس دن کی۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہی اعمال، تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، اللہ کے پاس اعمال پہنچتے رہتے ہیں، اقوال پہنچتے رہتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ جمع ہو رہے ہیں، یہ تحریری شکل میں موجود ہے۔ کرام کاتبین، لکھنے والے معزز اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیے ہیں ہمارے کندھوں پر، جو ہر فعل کو بھی لکھتے ہیں، ہر قول کو بھی لکھتے ہیں، ہر قول اور فعل نوٹ ہو رہا ہے اور پھر پیش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے رہتے ہیں، وہ ایک بڑی کتاب بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، منشورہ کھلی ہوئی ہو کہ اس دن ہم ایک کتاب نکالیں گے اور اسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے کیا؟ اقرأ، پڑھ، کتابک، یہ ہے تیری کتاب، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھ، اقرأ کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال۔ یہ کتنا خطرناک وقت ہے۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی۔ یہ سورۃ الکہف ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پہلے والی آیت، اور یہ جو ہے یہ سورہ کہف ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب کتاب رکھ دی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ مجرمین، گنہگار جو ہے وہ اس کتاب سے ڈر رہے ہیں،
اس کتاب میں جو کچھ درج ہے نا، اس وجہ سے خوف کھا رہے ہوں گے، ایسا خوف کہ مشفقین، جس خوف کی وجہ سے ان پہ کبھی تاری ہوگی۔ جب کتاب سامنے رکھی جائے گی، کتاب کھلی ہوئی ہوگی چونکہ، اسے دیکھیں گے، کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہے ہم برباد ہو جائیں، ہے کاش ہم ہلاک ہو جائیں۔ وہ سامنے لکھا ہوگا نا کہ یہ کیا، زندگی کیسے گزاری، راتیں کس طرح گزاری، دن کس طرح گزارے، جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کیا کرتے تھے، کیا نہ کرتے تھے، وہ سارا کا سارا شیشے کی طرح صاف ستھرا رکھا ہوگا۔ کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، وہاں سب کو پڑھنا آ رہا ہوگا، وہاں سب کو پڑھنا آ رہا ہوگا۔ دیکھ رہا ہے، کہے گا یا ویلتنا، ہے میں ہلاک ہو جاؤں، ہے ہم برباد ہو جائے۔ ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ ہماری کوئی بڑی بات چھوڑی، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، الا احصاہا، ہماری ساری زندگی کے سارے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی لکھے ہیں، بڑے بھی لکھے ہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چیز اس سے رہی نہیں۔ یہ اقرار ہے گویا کہ یہ سب کچھ وہی ہے جو ہم نے کیا ہے، یہ وہی سب کچھ ہے جو ہم نے کہا ہے۔ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ وہی ہوگا جو یہ کر کے آئے ہو، اسی کو ہی حاضر پائے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ زیادتی نہیں کرتا کہ جو کام کیا نہیں، گناہ کیا نہیں وہ درج کر دے، ایسا نہیں۔ یا کوئی نیکی کی ہے اسے نامہ اعمال سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ ہیر پھیر تمہاری اس دنیا میں ہے، اللہ کے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں۔ اللہ عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، کوئی کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں ہونے والا۔ یہ سب کچھ وہی ہے جو یہ کر کے آئے ہیں، جو ان کے سامنے رکھا ہوا ہو۔ تو وہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ایسی کتاب نکالیں گے کہ جسے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، تو پڑھ آج اپنے نامہ اعمال کو، تو کیا کرتا رہا۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی خود فیصلہ سنا دے، تو خود ہی حساب لگا لے، اپنی نیکیاں بھی دیکھ لے، بدیاں بھی دیکھ لے، اور خود ہی فیصلہ کرا کہ کیا ہونا چاہیے تیرے ساتھ۔ آج تیری ہی گواہی، تیرے ہی حساب و کتاب پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، تو خود ہی دیکھ۔ کفی بنفسک اليوم علیک، تیرا بذات خود نفس وہی کافی ہے حساب و کتاب کے لیے۔ آج کس چیز کا انکار تو نہیں کر سکتا بندہ، وہ سب کچھ وہی ہے جو اللہ کے حضور پیش ہے، جو یہ کرتا رہا، کہتا رہا، نئی چیز تو کوئی اس میں شامل ہی نہیں۔ کس چیز کا انکار کرے؟ انکار کی گنجائشیں ختم ہو جائیں گی وہاں۔ یہ تو ایک گواہ ہے، ایک، اسی کے آگے بے بس ہو جائے گا۔ اتمام حجت کے لیے تو اللہ نے کیا کیا نہیں بتایا کہ ایسا بھی ہوگا، یہ ہے، اس پہ اعتبار نہیں تو الیوم نختم علی وجوہہم،
افواہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، زبان پہ مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بتاؤ، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، پاؤں گواہی دے رہے ہیں، جسم کے پورے اعضاء، ان کے کان، ان کی آنکھیں، حتیٰ کہ جلود، یہ کھال اور چمڑا، یہ بھی گواہی دے رہا ہے. مال جو اس نے کمایا، سنبھال کے رکھا، وہ مال میں یکون علیہ شہیدا، وہ اس کے خلاف گواہ بن کے آ جائے گا. زمین کا چپا چپا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اسے یہ ہوا ہے کہ رب کا حکم ہوا ہے کہ ساری خبریں بتا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے ما اخبار ہو، کیا خبریں بتائے گی زمین؟ اے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا زمین کی پشت پر کسی مرد، کسی عورت نے جو کچھ کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے سامنے کھول کھول کر ان کے اعمال کو رکھ دے گا. اللہ میری پشت پر رہ کر اس نے تیرے یوں قانون کی دھجیاں اڑائی تھی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کا معنی ہے سورۃ الرحمن کی آیت کا، او جنو، او انسانو، اگر اللہ کی بات نہیں ماننی تو اللہ کے آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دو، اللہ کی زمین پہ رہنا چھوڑ کر کسی اور زمین و آسمان کو ڈھونڈو. جس اللہ کی مانتے نہیں ہو اس اللہ کی زمین اور اس اللہ کے آسمان کو استعمال کیوں کرتے؟ چھوڑ کے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. فانفذوا، نکل جاؤ. اللہ کی زمین کو چھوڑ دو، اللہ کے آسمان کو چھوڑ دو اگر رب کی نہیں ماننی تو. آگے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان. کہاں جاؤ گے اللہ کی بادشاہت کو چھوڑ کر، اللہ کی حکومت کو چھوڑ کر کہاں نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے. تو پھر اس اللہ کی مان لو. دیکھا نا زمین اللہ کی ہے، بتا زمین اس نے کیا کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ رب نے اسے حکم کیا ہوگا بتا زمین تیری پشت میں رہ کر اس بندے نے کیا کیا ہو. تو اللہ کے حضور سارے اعمال و اقوال جمع ہو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس واثنین، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن بھی اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات بھی اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں. یغفر اللہ عز وجل لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ بینہ وبین اخیہ شحنا فیقال ارکوا ہذین حتی یصطلحا، ارکوا ہذین حتی یصطلحا. ہر جمعرات اور ہر پیر کو بھی اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہاں بھی دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے جو پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے وہ بھی علت اور علل کے ساتھ ساتھ یہ بتائی کہ روزہ ایک رکھنے کی وجہ جو ہے پیر جمعرات کی کہ اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر و جمعرات کو. اور چونکہ وہ جملہ وہاں سے بھی مل چکا ہمیں کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے حضور کوئی عمل جائے تو میرا روزے والا عمل ہونا چاہیے.
تو اس لیے جب پتا چلا کہ پیر اور جمعرات کو بھی اعمال کی حاضری ہے تو نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے لگ گئے. فرمایا اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہر اس بندے کو معاف کر دینے کا اعلان کرتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، جو کسی طرح کا بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اللہ گویا کہ ان پر خوش ہوتا ہے، ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے. الا امرأ، سوائے اس بندے کے، یعنی بھلے توحید ہے، شرک نہیں ہے، توحید ہوتے ہوئے شرک نہ ہوتے ہوئے اللہ سب کو معاف کرتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دلوں میں کینہ ہے. جو دوسروں کے بارے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے رب اس کو معاف نہ جمعرات کو کرتا ہے نہ پیر کو کرتا ہے. دلوں میں کینہ ہے. اخی بین اخی، بھائی، وہ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ اخوت اسلامی سے جڑا مسلمان بھائی بھی ہے، جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دلوں میں کجی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. فرمایا رب بھلے یہ توحید پرست ہے، شرک نہیں کرتا، ان کو معاف نہیں کرتا. فرماتے القوا ھذین حتی یصطلحا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے انتظار کرو ان کا، اگر یہ آپس میں صلح کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں تو پھر ان کے لیے بھی میرے معافی کا اعلان ہے. اگر یہ دلوں کو صاف نہیں کرتے تو پھر میرا یہ اعلان ان کے لیے نہیں. اور یہاں ہی اگر ہم آ کے انصاف سے اپنے دلوں کو چیک کریں تو شاید ہی ہم میں سے کوئی اس اعتبار سے صاف ستھرا نکلے. کہنے والے سننے والے ہم سب ہی اس جرم کی لپیٹ میں تو آ ہی چکے. دلوں کا تزکیہ، دلوں کو صاف کریں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا حصول بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. تو دیکھیں پیر و جمعرات اعمال پیش کیے جاتے، ترغیب دی جا رہی ہے، عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور اعمال پیش ہو تو نیکیاں جائیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الصبح وفی صلاۃ العصر فباتوا فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز دو وقت ہے کہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور. کون سے وقت ہیں؟ فرمایا صبح کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کا وقت. صبح کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کا وقت. جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے صبح کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ختم ہوتی ہے. دوسرے آتے ہیں جن کی ڈیوٹی عصر میں لگتی ہے، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صبح کو ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. شام والے عصر والے صبح کو جاتے ہیں، صبح والے عصر کو جاتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُهُمْ بِهِمْ. باوجود اس کے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، اس کے باوجود صبح جانے والے فرشتوں سے پوچھتا ہے، شام کو جانے والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی،
میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اب کون ہے، کیا چاہتا ہے کہ کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ اب ہمارے اوپر ہے کہ فرشتے ہمارے بارے میں رب کو رپورٹ دے رہے ہیں، کیا رپورٹ ملنی چاہیے، کیا چاہتے ہیں ہم؟ سو رہے تھے، گناہ کے کام میں تھے، نشے میں دھوت تھے، کیا جواب ہو؟ بحیثیت مسلمان اپنے دلوں کو چیک کریں، کیا چاہتے ہیں؟ اگر آتے وقت بھی نماز میں تھے، جاتے وقت بھی نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم جب گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی نبی علیہ السلام نے کہ اعمال اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، تمہاری رپورٹیں صبح کے وقت جا رہی ہیں، عصر کے وقت جا رہی ہیں، پھر ذرا مجموعی حیثیت میں ہر پیر کو، جمعرات کو، پھر سالانہ جمع کر کے شعبان کے مہینے میں، تو شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے آپ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا تعرض فیہ الاعمال الی رب العالمین، کسی رات کی تخصیص نہیں، کسی دن کی تخصیص نہیں، مطلق اس مہینے کا ذکر کیا۔ آگے ایک جملہ کہ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اس کی شرح انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔